अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तमाम आशिक़ान रसूल को माह रबीउल अव्वल का चाँद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रबीउल अव्वल का चाँद हो गया है और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर जुमे के रोज़ मनाई जाएगी और इंशाअल्लाह मुकम्मल मजहबी जोशो अक़ीदत और जज्बे के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत जो है वो पाकिस्तान भर में और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ आशिक़ान रसूल मौजूद हैं वहाँ वहाँ ये जश्न, ये सेलिब्रेशन इंशाअल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने की खुशी मनाई जाएगी। एक यूट्यूब पर मैंने कोशिश की है कि एक सिलसिला शुरू किया जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक वक्त, उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू जो है वो बनी नौ इंसान के लिए, हर बशर के लिए, न सिर्फ बशर के लिए बल्कि इस दुनिया में, इस ज़मीन के टुकड़े पर, ज़मीन पर, आसमान पर, जहाँ जहाँ जो जो मौजूद है, अल्लाह रब्बिल जलाल की ज़ात की बात, ये सब के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो नमूना हयात है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब रब्बिल जलाल हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से कुछ वाक़यात जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से 12 दिन तक इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आप लोगों की नज़र किए जाएँ, उनसे ख़ुद भी कुछ सीखा जाए और आप तक भी वो पहुँचाए जाएँ, ताकि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीखते हुए कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें। गो के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक जो है, उनकी पैदाइश से लेकर वो उनकी रहलत तक, उनके पर्दा फरमाने तक एक एक लम्हा, एक एक मौका, एक एक वक्त जो है वो अगर उस पर बात की जाए, सिर्फ एक लम्हे पर भी बात की जाए तो वो शायद हमारी ज़बानें थक जाएं, हमारे कलम थक जाएं, सुनने वाली जो समातें हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, उसके अंदर जो ज़ाब्ता हयात है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन अपनी सी अदना सी कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाब फरमाए और जो सुनने वाले हैं उनकी समातों तक जो एक मेरी कोशिश है कि एक बेहतर मैसेज पहुँचे, एक वो मैसेज जिससे हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ बेहतरी ला सकें, वो पहुँचे उन लोगों तक। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मैं कामयाब हो जाऊँ इस काम में और मेरी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह 12 दिन तक हम मुकम्मल तौर पर सीरत मुस्तफ़ा से कुछ वाक़यात निकाल कर और कुछ टॉपिक्स निकाल कर रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर बात करें। आज जो पहला टॉपिक जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ वो मज़लूमों के हवाले से है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नौजवानी में किस तरह से मज़लूमों का हक़ दिलवाने के लिए एक अहद लिया था और फिर उसको आगे कंटिन्यू जब इस्लाम गालिब आ गया उसके बाद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कंटिन्यू रखा और इनफैक्ट ये तक कहा कि अगर कोई मुझे उस अहद की तरफ बुलाना चाहेगा तो मैं उसे लब्बैक कहूँगा। तो उस अहद की आज मैं बात करने जा रही हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने तज़किरा करने जा रही हूँ कि वो किस तरह से वो अहद हुआ था और किस तरह से मक्का के कुछ नौजवान थे, कुरैश के कुछ नौजवान थे, उनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे थे, सबसे आगे थे। उन नौजवानों ने मिलकर ये हलफ़ लिया था और फिर इसको आगे कंटिन्यू किया गया था। अच्छा जी, ये जो वाक़या है ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बड़ा उनकी ज़िंदगी का उम्र के 20वें साल में ये वाक़या हुआ था। अरब्स इनकी सारी ख़राबियों के बावजूद उनके अंदर उस वक़्त तक इख़लाक़ हुस्ना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ कभी-कभी उनकी जो रग हमियत है वो उठती थी, जागती थी और वो ज़ालिम से मज़लूम का हक़ दिलाने के लिए जो अरब के बाशिंदे थे वो सीना सफ़र हो जाते थे। कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख़्स कुछ माल तिजारत लेकर मक्का आया, उसकी बेटी भी उसके साथ मौजूद थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और एक मालदार सरदार था आस बिन वाइल, उसने ख़रीद लिया। जब उसने ख़रीद लिया तो उसने सामान के साथ साथ सीना जोरी करते हुए उस ज़ुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाने काबा गया, वहाँ पर आया, गिलाफ़े काबा पकड़ा और बुलंद आवाज़ से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा कि ऐ शहरे मक्का के शुरफा, तुम्हारे बासर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर हूँ, मैं मज़लूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दाद रसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। अब ज़रा सुनिए कि जब अल्लाह रब्बिल जलाल से हरम के अंदर अगर मालिक को तो आप कहीं से भी पुकारें तो अल्लाह रब्बिल जलाल मज़लूम की दाद रसी करता है और किसी भी पुकारने वाले की अल्लाह ताला ख्वाहिश और उसकी जायज़ हाजात को पूरा करता है। लेकिन ये देखिए कि ये जब
حرم کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال کی اس میں جو اللہ نے کیا وہ سنیے، اور پھر جو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ سنیے گا کہ مالک نے جو وہاں پر عرب کے لوگ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو محبوب رب خدا ہے نا، ان کے لیے تو زندگی بنی ہے، ان کے لیے تو دنیا بنی ہے، ان کے لیے تو چرند پرند زمین و آسمان سب کچھ ان کے لیے بنا ہے. لیکن جو باقی عرب کے لوگ ہیں جن کے اوپر اسلام کا غلبہ نہیں ہے، جن کو اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر ابھی اعتبار نہیں ہے کہ ابھی وہاں پر اسلام غالب آیا نہیں ہے، ان کے دلوں میں، ان میں سے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کیسے کرنی ہے، اس کو شرف قبولیت کیسے بخشنا ہے. تو یہ ان نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی. میں نے کئی جگہوں پر تلاش کیا کہ مجھے اس کی ایک مستند تعداد مل جائے کہ کتنے لوگ تھے، لیکن مستند تعداد مجھے مختلف علماء کے، مختلف تفسیر اور واقعات لکھنے والوں کی کتابوں میں مجھے مستند ایک تعداد نہیں ملی، لیکن جو ایک غالب امکان ہے وہ یہ ہے کہ درجن بھر یہ نوجوان تھے جو کہ پیش تھے سارے واقعے میں، اور سب سے آگے اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ تمام لوگ جن کے دلوں میں اب اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ اس ظالم سے مظلوم کو بچانا ہے اور کس طرح سے مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، تو یہ تمام لوگ مل کر اپنے ساتھ لے کر آس بن وائل کے دروازے پر پہنچتے ہیں، زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اسے باہر بلاتے ہیں اور سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے. اس ظالم نے کہا کہ میں نے تو کوئی ظلم نہیں ڈھایا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ لڑکی جو ہے وہ کنیز تھی، میں نے سامان خریدا تھا تو میں نے کنیز بھی ساتھ ساتھ خرید لی. جب مال کا سودا کیا تھا تو وہ لڑکی بھی اس مال میں تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھ لیا، اب وہ میری کنیز ہے. آس بن وائل کا جب یہ جواب سنا تو تمام لوگ زبیدی کی طرف متوجہ ہوئے اور زبیدی سے سوال کیا، تو زبیدی وہاں پر رونے لگا. اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عظمت و تقدیس کی قسم، میں نے اپنی بیٹی، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی، اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے. اس پر جو مکہ کے لوگ وہاں پر، نوجوان وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے، لوگوں نے سختی کے ساتھ آس بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینی پڑی. لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت آس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی کو واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو. وفد کے تمام غیرت مند ارکان، جن کی وہ غیرت کے لیے یہ بہت زیادہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک بیٹی، ایک باپ سامنے موجود ہے اور اس کی بیٹی کو پہلے زبردستی اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بدبخت اپنی طاقت کے زور پر یہ تو مان گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے غلطی کر لی ہے، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہے اور اس کے بعد صبح اسے واپس کرنا چاہتا ہے. تو جتنے بھی وفد میں لوگ موجود تھے بشمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان تمام نے اس کے اس حرکت پر، اس کے فعل بد پر، اس کی بدنیتی پر اس کو شرم دلائی، اس سے سختی سے بات کی، اور پھر ایسا ہوا کہ اس کو اپنے ارادے پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. زبیدی کی بیٹی، اسے وہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب جا رہا تھا تو اس وقت وہ مکہ کے وہ تمام نوجوان تھے ان کو خوب دعائیں دیتے ہوئے جا رہا تھا جنہوں نے ان کی داد رسی کی تھی. مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے اور اس کی دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے. مظلوم کی جو آواز ہوتی ہے، بڑا کلیئر، بڑا واضح میسج ہے اس تمام واقعے میں. قریشی نوجوان جو تھے وہ بڑے خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی. جب یہ تمام معاملہ بخیر و عافیت بخوبی نمٹ گیا تو اس کے بعد یہ جو تمام وفد کے ارکان تھے ان میں سے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، ایسے مظلوم لوگ بنتے رہتے ہیں، اور جو طاقتور ہے وہ ظلم کرتا رہتا ہے لوگوں پر، تو ہمیں کوئی ایسی بات، ہمیں کوئی ایسا حلف لینا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر آئندہ اس طرح کے واقعات ہوں تو ہم ان کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں. ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو. چنانچہ سب لوگ عبداللہ بن جدان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا. اس حلف کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ ہم حلف اٹھاتے رہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے، اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی. الفضول یعنی اس کے معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ، جو جبر کے ساتھ اٹھا لی جائے، چھین لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن جداد کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں اسے لبیک کہوں گا. جو میں نے آغاز میں بات شروع کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنی نوجوانی میں 20 سال کی عمر میں مکہ کے مختلف نوجوانوں کے ساتھ یہ حلف اٹھایا تھا، اور جب بعثت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد جب نبوت آ گئی، جب اسلام غالب آ گیا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آج بھی اگر مجھے حلف الفضول کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے تو میں اسے لبیک کہوں گا۔ اس حلف کو جو حلف الفضول کہتے ہیں، عربی کا یہ ورڈ ہے، اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حلف میں جتنی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں، دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر اور ظلم سے چھین لی جائے، اور تیسری وجہ اس حلف میں 3 نوجوان جو شامل تھے ان کا جو نام تھا وہ اس سے ملتا جلتا نام تھا، فضل تھے۔ اپنی تاریخ میں مورخ اہلبی نے اپنی تاریخ میں مزید اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے یہ حلف بھی اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ مہمان خانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے: الفضل بن فضالہ، الفضل بن ودا اور الفضل بن حارث۔ ابن قتیبہ کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جبکہ ابن کثیر نے دوسری روایت اپنی مورخ سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس میں یہ نام آئے ہیں کہ الفضل بن شراء، الفضل بن ودا اور الفضل بن فضا۔ تو اس وجہ سے یہ روایات ملتی ہیں مختلف کتابوں میں کہ اس وجہ سے اس حلف کو حلف الفضول کہا گیا۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو وہ یاد کرتے تھے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن جدان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ اتنا احترام تھا اس حلف کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ان میں سے ایک یہ بہت عظیم کارنامہ اس وقت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اچھا جی، اسی سے ہی ملتا ہوا آگے ایک اور واقعہ بھی ہے نبوت کے بعد، اور جب امام حسن امام حسین بڑے ہو گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا، اور حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا۔ ولید جب مدینہ کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر سیدنا حسین بن علی کی ایک جائیداد زبل مروہ کے مقام پر تھی قبضے میں لی، اور گورنری کا رعب یہاں پر جھاڑنے لگا۔ حضرت حسین وہاں تشریف لے کر گئے اور آپ نے فرمایا، اے ولید، تم میری جائیداد سے قبضہ اٹھا لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر میں اپنی تلوار نکال لوں گا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ اے اہل ایمان، آج پھر حلف الفضول کا دہرانے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کی حلف الفضول کی ذرا خوبصورتی سنیے گا کہ یہ آگے بڑھ کس طرح سے رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین کا حق اگر واپس نہ کیا گیا تو میں بھی اس کے حصول کے لیے اپنی تلوار نکال کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر یا تو اس کا حق دلوا کر رہوں گا یا پھر اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ بات آگے پہنچتی ہے، حضرت مسور بن مخرمہ بن نوفل زہری، ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو انہوں نے بھی یہی اعلان کیا۔ پھر یہی بات مزید آگے پہنچتی ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہی بات دہرائی۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑھا، یہ خبر پہنچی حضرت عبد الرحمن بن عثمان بن عبداللہ تیمی تک یہ پہنچی، انہوں نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ پھر یہ مزید آگے جاتی ہے بات، تو پھر یہ بات پہنچتی ہے دوبارہ گورنر تک، جو ولید ہے، ولید بن عتبہ، اس تک جب یہ ساری صورتحال پہنچتی ہے تو اس نے حضرت حسین کا حق انہیں واپس کر کے ان کو راضی کر لیا۔ حقدار کو اس کا حق دلانے کی کاوش اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، اور آج ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہر قدم پر ہمیں جو طاقتور ہے وہ ظلم کرتا ہوا اور مظلوم دبتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حلف الفضول کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی کچھ طاقت دی ہے، طاقتور رکھا ہے، تو پھر ہم مظلوم کی آواز بنیں، ہم اس کی داد رسی کریں، اور ہم اس حلف کو دہرائیں کہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، مظلوم کی آواز بنیں گے۔ جیسا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں علم ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ
कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और आज का ये जो नशस्त थी, आज की ये जो टॉपिक था हमारा, ये इसी सारे सिलसिले में था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से हमेशा मज़लूम की दाद रसी की है, और यहाँ तक दाद रसी की है कि उस वक्त के जब आप अपनी नौजवानी की उम्र में हैं, उस वक्त हलफ लेते हैं बाकायदा 12-13 लोग मिल के कि हम मज़लूम के ख़िलाफ़ इस हद तक खड़े हो जाएंगे कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम कुछ अगर हमारी अर्निंग्स इतनी अच्छी हैं कि हम उसमें से कुछ सेविंग भी कर सकें, तो यहाँ पर ये वो नौजवान हैं कि जो अपने माल में से अपनी सेविंग्स के लिए नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनके लिए अपना माल वक्फ करें, ताकि ना उनके साथ जुल्म जबर हो, और अगर उनके पास नान नफ़े के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अगर पैसा नहीं है, उनके पास अगर उस दूसरे शहर में आकर रहने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ एहतमाम किया जा सके अपनी कमाई में से। वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात के लिए, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के नाम पर वो मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए इस तरह का एहतमाम कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, उनके हर लम्हे, उनके हर वक्त से, एक एक पहलू से हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मिलता है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। एक बार फिर जश्न ईद मिलादुन नबी, इसका सिलसिला आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह निगहबान।